الحمد لله الذي أبدى الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انجام اس کے ہاتھ میں ہے، آغاز کر کے دیکھ. انجام اس کے ہاتھ میں ہے، آغاز کر کے دیکھ. بھیگے ہوئے پروں سے ہی پرواز کر کے دیکھ. معزز سامعین کرام، دانشوران قوم و ملت، عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمان اعظام، رب کریم کا احسان ہے، فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو دین کی نسبت سے دینی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. حضرات گرامی، آج ہم اور آپ جس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جس بینر تلے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بینر مرزا پور کے مدرسہ اسلامیہ مدینہ العلوم کے بینر تلے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہمارے اور آپ کے سامنے جو طلبہ اعظام موجود ہے، وہ طلبہ اعظام اسی مدارس کے طلبہ ہے. جو مدارس کوئی زیادہ قدیم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس مدارس کو صدیوں گزر چکے ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس مدارس کے سیچنے کے لیے، اس مدارس کو سنوارنے کے لیے بہت زیادہ لوگوں کی میٹنگیں کی گئی، لوگوں کے مجمع کو اکٹھا کیا گیا، بلکہ یہ ایک سادہ اور سمپل طریقے سے، بالکل سادہ طریقے سے اس مدرسے کی شروعات کی گئی. اور الحمدللہ آج ہم اور آپ جس مدرسے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، بحمدللہ اسی مدرسہ اسلامیہ مدینہ العلوم کا فیض ہے کہ ہم اور آپ ایک ساتھ سر جوڑ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. حضرات گرامی، دور دراز سے مہمان اعظام تشریف فرما ہے. مولانا سے گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف رکھیں. حضرات گرامی، آج اس مجلس میں جس شخصیت کو ہم نے اور آپ نے مدعو کیا ہے، وہ شخصیت کوئی ایسی نہیں ہے جو تعارف کی محتاج ہو. بغیر کسی تعارف کی محتاج شخصیت ہے. یعنی میری مراد آج کے اس مجلس کے جو صدر ہے، حضرت مولانا مفتی اقبال صاحب دامت برکاتہم، استاد جامع العلوم مظفر پور بہار، وہ شخصیت ایسی شخصیت ہے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. اور الحمدللہ آج ہمارے اور آپ کے مابین ایسی شخصیتیں بھی موجود ہیں، اور امید ہے انشاءاللہ کہ حضرت مولانا لبیب اشرف صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو حضرت مولانا امین اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں اور مادھو پور مدرسہ کے محتمین بھی ہے، الحمدللہ امید ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی تشریف لائیں گے، اور قریب ہے کہ وہ انشاءاللہ تشریف لے آئیں گے. اور اسی طرح ہمارے اور آپ کے مابین مظفر پور جمعیت علماء ہند کے جو صدر ہے، حضرت مولانا شاہد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو مظفر پور رام باغ جامع مسجد کے امام و خطیب بھی ہے، وہ بھی تشریف فرما ہے. اس لیے آپ دل تھام کر کے بیٹھے. انشاءاللہ آج ہمارے اور آپ کے سامنے بڑے بڑے مقرر حضرات، بڑے بڑے علماء اکرام جہاں موجود ہے، وہیں بسا اوقات یہ گھبراہٹ ہو جاتی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شاعر کی کمی ہے. تو الحمدللہ آپ کو بتاتا چلوں کہ شاعر کی بھی الحمدللہ کوئی کمی نہیں ہے. الحمدللہ دور دراز سے آئے ہوئے شعراء اعظام بھی ہماری اور آپ کی مجلس میں موجود ہے، جو انشاءاللہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کے ذریعے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کے ذریعے اور اپنے لب و لہجے سے ہمارے اور آپ کے قلوبوں کو منور کر دیں گے انشاءاللہ. ایسی شخصیتیں بھی، ایسے شعراء اعظام بھی ہمارے اور آپ کی مجلس میں موجود ہیں. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ دل تھام کے بیٹھے، اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں. یہ نہ سمجھے کہ کوئی شعراء اعظام نہ ہو، کوئی مقررین اعظام نہ ہو، بلکہ تمام لوگ یہاں موجود ہیں. صرف اور صرف اگر کمی ہے کسی بات کی تو اس بات کی کمی ہے کہ ہماری اور آپ کی توجہ پورے طور پر اس مجلس میں ہونی چاہیے. اور انشاءاللہ امید ہے کہ آخری وقت تک یہ ہماری اور آپ کی توجہ انشاءاللہ مجلس کی طرف پورے طور پر رہے گی. حضرات گرامی، آئیے مجلس کو آگے بڑھاتے ہیں.
اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آج کی اس مجلس کے نظامت جس شخصیت کے سر تھی وہ شخصیت سفر میں ہے اور ابھی تک ان کا جو ہے آنا نہیں ہو پایا ہے، وہ راستے میں ہے۔ امید ہے انشاءاللہ کچھ وقت کے اندر وہ تشریف لے آئیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ تشریف لائے، ایسا نہیں ہے کہ پروگرام کو روکا جائے گا، انشاءاللہ پروگرام کو بڑھایا جائے گا۔ تو آئیے حضرات، ہم اپنی مجلس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت ہی کم ہے، تھوڑا سا وقت ہے مغرب سے عشاء کا، ہو سکتا ہے عشاء میں کچھ تاخیر ہو جائے اور تاخیر سے نماز ادا کی جائے، لیکن بہرحال وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ مجلس کو جلد سے جلد آگے بڑھایا جائے۔ حضرات گرامی، آپ کو معلوم ہے کہ ہماری جو یہ مجلس ہے وہ دینی مجلس ہے، اور دینی مجلس کا یہ امتیاز رہا ہے کہ جب مجلس کوئی بھی شروع ہوتا ہے تو شروعات سے پہلے اس مجلس کی صدارت کسی شخصیت کے سر رکھی جاتی ہے، ذمہ داری کسی شخصیت کے سر رکھی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر میں اگر 4 بھائی کمانے والا ہے تو اس 4 بھائی میں سے کوئی ایک بھائی ذمہ دار ہوتا ہے جو تمام امور کو، تمام معاملات کو سنبھالتا ہے۔ اسی طرح اس مجلس کے اندر جہاں بہت سارے علماء اکرام ہیں، جہاں بہت سارے شعراء اعظام ہیں، جہاں بہت سارے اساتذہ اکرام ہیں، وہی ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ کسی ایک ایسی شخصیت کو چن لیا جائے جن کی سرپرستی میں اور جن کی نگرانی میں ہماری اور آپ کی یہ مجلس بہت سے خوبی اختتام کو پہنچے۔ تو اس لیے یہ دینی مجلسوں کا امتیاز رہا ہے، اور ہماری اور آپ کی مجلس کی صدارت جس شخصیت کے سر رکھی گئی ہے وہ شخصیت کوئی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت مولانا مفتی اقبال صاحب دامت برکاتہ العالیہ، استاد جامعہ مظفر پور بہار ہے، وہ شخصیت ہے جس کی سرپرستی میں آج کا یہ مجلس جو ہے چلنا ہے۔ امید ہے کہ حضرت والا جلد ہی تشریف لائیں گے، ابھی سفر سے آئے ہیں اس لیے کچھ تھکے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر آرام کے بعد انشاءاللہ جلد ہی وہ تشریف لائیں گے، اور ہماری جو مجلس ہے انہی کی سرپرستی میں انشاءاللہ بہت سی خوبی اختتام کو پہنچے گی۔ حضرات گرامی، صدارت کے بعد سب سے اہم چیز جو ہماری اور آپ کی مجلس کا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی مجلس کا یہ آداب رہا ہے، یہ طریقہ رہا ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور طریقہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم اور آپ جس دینی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اس دینی مجلس کا جو آغاز کیا جاتا ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت سے آغاز کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کسی قوالی کا آغاز ہوتا ہے، کسی دنیاوی مجلسوں کا، مشاعروں کا آغاز ہوتا ہے تو موم بتیاں روشن کر کے، کسی دکان کا آغاز ہوتا ہے تو ریبن کاٹ کر کے، اسی طرح دوسرے طریقوں سے مجلسوں کا آغاز کیا جاتا ہے، لیکن ہماری اور آپ کی جو مجلس ہے وہ خالص دینی مجلس ہے، اور دینی مجلس کا امتیاز یہ ہوتا ہے کہ اس کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے کیا جاتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو قرآن کریم کی تلاوت سے، کیونکہ وہ قرآن کریم ہی ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ جس کتاب کا محافظ خود رب کریم ہو، جس قرآن کریم کا محافظ خود ذات باری تعالیٰ ہو، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں، کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس قرآن کریم کے اندر ذرہ برابر بھی ایک زبر یا ایک زیر، ایک پیش یا ایک تشدید کی کمی بیشی ہو سکتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس کا محافظ خود رب کریم ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں تمام چیزیں بدلیں گی، دنیا میں تمام چیزیں بدلیں گی، موسم بدلیں گے، حکومتیں بدلیں گی، تخت و تاج بدلیں گے، انسان بدلیں گے، معاشرے بدلیں گے، حالات بدلیں گے، تمام چیزیں بدلیں گی، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ سب چیز بدل سکتا ہے، دنیا بدل سکتی ہے، آسمان زمین کی جگہ آ سکتا ہے اور زمین آسمان کی جگہ جا سکتا ہے، لیکن قرآن کریم کے اندر ایک نقطہ کا بھی فرق نہیں آ سکتا، ایک زبر زیر کا بھی فرق نہیں آ سکتا۔ اور اس کی اگر مثال دیکھنی ہو، اس کی اگر نظیر آپ کو دیکھنی ہو تو مدارس کے اندر جا کر کے دیکھیں۔ مدارس کے اندر جو طلبہ اکرام پڑھائی کرتے ہیں، جو طلبہ اعظام پڑھتے ہیں، آپ اساتذہ اکرام کے ساتھ بیٹھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر اس کا ایک زبر زیر کی جگہ چلا جائے اور زیر زبر کی جگہ چلا جائے تو اس کی پٹائی ہو جاتی ہے۔ اور یہ پٹائی کی وجہ کیا ہے؟ اس پٹائی کی وجہ یہ ہے کہ اس قرآن کریم کے اندر، اگر قرآن کے اندر چھپائی میں، اس کے چھاپنے کے اندر کبھی زبر کی جگہ زیر یا زیر کی جگہ پیش کوئی دوسرا حرف آ جائے پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ قرآن کریم کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں اربوں حافظ تیار کر دیا ہے، جو اگر ایک زیر کی بھی کمی ہوگی تو وہ فوراً بتا دے گا
کہ یہاں پر زیر لگنا تھا، یہاں پر پیش لگنا تھا۔ آپ اگر حالات کا جائزہ لیں، دنیا کی تاریخوں سے اگر آپ واقفیت رکھتے ہیں تو آپ جانتے ہوں گے کہ دنیا میں ایسے دور بھی آئے ہیں کہ بڑے سی بڑی جو کتب خانے تھے ان کتب خانوں کو جلا دیا گیا، اور سب سے حفاظت کی جو چیزیں ہوتی ہے وہ سرکاری کتب خانے ہوتے ہیں، سرکاری لائبریری ہوتی ہے، لیکن ان لائبریریوں کو بھی جلا دیا گیا۔ ایسے دور دنیا پر آئے ہیں اور ساری کتابیں جل گئی، لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کو اگر جلا دیا جائے، اس کو مٹا دیا جائے، اس کو دفن کر دیا جائے، پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ انگریزوں کے دور کو دیکھیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ انگریزوں نے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے تقریباً 4 لاکھ 5 لاکھ قرآن کریم کے نسخے کو جلا دیا، صرف اس وجہ سے جلایا کہ قرآن کریم کے نسخے کو جلا دیں گے تو مسلمانوں کا رشتہ، مسلمانوں کا ناطہ، مسلمانوں کا تعلق قرآن کریم سے کم ہو جائے گا۔ لیکن پھر ایک حافظ کھڑا ہوا اور ایک حافظ کھڑے ہو کر کے الحمد سے شروع کیا اور والناس تک ختم کیا، اور پورے قرآن کو زبر زیر کے ساتھ جو ہے درست پیش کر دیا۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے، یہ رب کریم نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے، اور یہ عطا اس لیے کیا ہے تاکہ ہدی للناس ہدی للمتقین، تاکہ ہماری اور آپ کی ہدایت کا سامان بن سکے۔ آئیے حضرات گرامی، اسی قرآن کریم کی تلاوت سے ہم اور آپ اپنی مجلس کا آغاز کریں، تاکہ ہم اور آپ اس قرآن کریم کی برکت سے اختتام کو پہنچ سکے، ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر اس قرآن کریم کی بدولت برکت آ سکے۔ تو ہماری اور آپ کی مجلس کے آغاز کے لیے میں چاہوں گا کہ قرآن کریم کے تلاوت کے لیے کسی طالب علم کو دعوت دوں، جن سے میری مراد عبدالانعام سلمہ ہے، کہ وہ تشریف لائے اور قرآن کریم کی تلاوت سے مجلس کا آغاز کرے۔